بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک شعبان کی میں مبارکباد آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ شعبان المعظم تمام اسلامی مہینوں میں سے ایک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں کسی ائمہ کی، ہمارے کسی امام کی شہادت نہیں ہے، اور اس میں ولادتیں ہیں ائمہ کی، اور ولادتیں بھی ایسی شخصیات کی ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام، جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، اور پھر 15 شعبان کو منجی عالم بشریت امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اس کے بھی کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ میں آپ عزیزان کی خدمت میں نیمہ شعبان کے اعمال مختصراً طور پر بیان کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اس مہینے کے بارے میں ایک حدیث اپنے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اس شب کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ نیمہ شعبان کی رات ایسی رات ہے کہ شبہ قدر کے علاوہ اس کی فضیلت تمام راتوں پر بہت زیادہ ہے، اور اس رات میں خدا کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سر فہرست ان عمل میں یہ ہے، ان اعمال میں یہ ہے کہ اس رات کوشش کرے کہ انسان شب بیداری کرے، مناجات میں، دعاؤں میں، نماز میں اس رات کو گزارے، اور اس میں جو سر فہرست وہی غسل ہے، غسل مستحبی ہے، اور اس کے بعد دعائے کمیل پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جو بہت ہی اہم ہے، اور باب زیارات میں اگر آپ دعا کی کتابوں میں رجوع کریں تو اس میں جو سر فہرست ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے۔ لیکن ایک مختصر زیارت امام حسین علیہ السلام کی جو نقل کی گئی ہے کہ نیمہ شعبان کی رات کو چھت پر انسان چلا جائے، اپنے دائیں بائیں نگاہ کر کے اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے چند الفاظ میں اگر اس طرح سے اپنے امام کی زیارت کرے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں ہے کہ جہاں سے بھی اس مختصر سے سلام کو کوئی پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی نماز ہے کہ جس کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ اس رات پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور استغفار کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے کہ طلوع فجر، منجی عالم بشریت، فرزند زہرا امام زمان علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ٹائم ہے۔ اس وقت تک اگر انسان جاگتا رہے تو اسے خیر دنیا اور آخرت نصیب ہوگی۔ اور آخر میں آپ عزیزان کی خدمت میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گی، آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا کہ جو مومن اور مومنہ پہلی رجب، 15 رجب اور آخر رجب کے روزے رکھ کر ماہ رجب کو ماہ شعبان سے متصل کرے گا، اور پھر آخر رجب، اول شعبان اور 15 شعبان اور آخر شعبان کے روزے رکھ کر ماہ شعبان کو متصل کرے گا ماہ مبارک رمضان سے روزے رکھ کر، تو اسے 3 مہینوں کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ انشاءاللہ کہ ہمیں بھی پروردگار عالم توفیق دے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔